اس پہ فیصل چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو ایکسپینسز ہیں یہ خان صاحب کی فیملی نے دیے ہیں، لیکن پارٹی کی طرف سے اس پہ کوئی خاص موقف نہیں آ رہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ 5-6 مہینے سے زیادہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں کی اگر صورتحال یہی رہی، آپ کی جو سیٹیں وہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ اگر آپ کو واپس نہیں ملتی، تو اس کے بعد نہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، نہ ایم کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو اپنا وہ جو نمبر ہے وہ کیسے پورا کریں گے؟ جہاں تک خان صاحب کے ایکسپینسز کا تعلق ہے وہ اپنی فائنینس کو اٹھاتے ہیں، لیکن حکومت کی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو بھی ان کے پاس قیدی ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب جیسے ہائی پروفائل ہوں یا کوئی عام قیدی ہوں، ان کا نان نفقے کا خرچہ جو کھانے پینے کا ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی ایسی اسپیشل چیزیں تو خان صاحب کی نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی ہے تو ایک آدمی کتنے کھا سکتا ہے، کتنا کوئی کھا لے گا، اور وہ خرچہ بھی وہ خود دیتے ہیں، تو اس پہ کسی کو پریشان ہونے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ذرا خرچہ نکالیں نا، جب میاں صاحب وہاں تھے وہ دربار لگتا تھا، روز دربار لگتا تھا کہ آج پکائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، آئے گا کیا، اور کون کون سے مہمان آئیں گے۔ یہاں تو عمران خان صاحب سے اس کا پرانا ورکر علی محمد ہے، اس کا چیئرمین سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے، اس کا سیکرٹری جنرل عمر ایوب ہے، اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ عمران خان صاحب تو ایک ایسے اسیر ان کو بنا دیا گیا جیسے خدا نخواستہ پوری دنیا میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے وہ عمران خان کر رہے ہیں۔ باقی جو آپ نے یہ پوچھا کہ ہمیں ہمارا حق اگر نہیں ملتا، دیکھیے ہمیں اگر ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ پارلیمنٹ ہے، عدالتیں ہیں اور روڈیں ہیں۔ ہم پرامن احتجاج کریں گے، عدالتی جنگ لڑیں گے، اور پولیٹیکل سٹرگل ہم کریں گے پارلیمنٹ کے فورم پہ، باہر بھی اور اندر بھی۔ اچھا سر، یہ بتا دیں، ایک تو جو حامد میر ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کو مشورہ دیا ہے پارٹی رہنماؤں نے کہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرے، اور عمران خان نے ان کو آگے سے کافی کھڑی سنائی ہیں، تو کیا پارٹی کے اوپر دباؤ ہے کہیں سے کہ آپ خان کو قائل کریں کہ وہ مفاہمت کی طرف آئیں، ڈیل کی طرف آئیں؟ دیکھیں، میری تو نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پارٹی کے کسی لیڈرشپ نے، کسی چیئرمین گور صاحب نے یا عمر ایوب صاحب نے یا کسی اور نے خان صاحب کی بات کی ہو، لیکن اگر مفاہمت کبھی ہوگی بھی تو وہ مفاہمت ہوگی سچ بولنے کے بعد۔ ایسے مفاہمت نہیں ہوتی۔ جو خان صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی تھی نا، تو مفاہمت یعنی ریکنسیلیشن سے پہلے آتا ہے ٹروتھ، سچائی، سچ بولنا، اور جہاں آپ سچ بولنے کی بات کرتے ہیں وہاں شہباز صاحب اور زرداری صاحب ان کی جماعتوں کو موت پڑتی ہے۔ جی مربت صاحب، آخری علی صاحب بتائیے گا سر، وہ بھی اپنا بھائی ہے خیر۔ گنر پور صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جو بھی بندہ آپ سے رشوت مانگتا ہے آپ اس کے سر میں اینٹ دے مارو، اس کے بعد اگر وہ آپ سے کوئی بات کرتے تو آپ کہو کہ مجھے علی امین گنڈا پور نے کہا۔ کل ایک بندے کے سر میں ایک عورت نے جو ہے نا وہ شیشہ مار دیا۔ اب سر وہ مر بھی سکتا ہے، تو اس کا جو قتل ہوگا کیا وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں، ہوگی؟ انہوں کیا نے ہوگا؟ ویسے ایک ضرب المثل دی ہے، باقی وہ سمجھدار آدمی ہے۔ ایک پورٹل ہم بنائیں گے کہ جو آدمی کرپشن کرتا ہے پورٹل پہ لوگوں نے انفارم کرنا ہے کہ مجھ سے اس شخص نے کرپشن یا رشوت مانگی ہے۔ اور ویسے ایک بات انہوں نے بڑی زبردست کی ہے، سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اچھا سر، آخری سوال ہے، یہ بتا دیں اپوزیشن لیڈر ہے وہ پی ٹی آئی سے نہیں لیا جا رہا، سنیت آپ کونسل سے نہیں لیا جا رہا، پبلک اکاؤنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ بھی نہیں مل رہی ہے، لیکن دوسری جانب یہ باقی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک ہمارے جو رہنما ہیں ان کا حلف نہیں لیا کے پی کی اسمبلی میں، اگر وہ ادھر سے کارروائی کریں گے تو ادھر سے ہم بھی کارروائی کریں گے۔ دیکھیں، سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، سارے ایک ہی گیم کھیلتے ہیں، مل کے کھیلتے ہیں، صرف الیکشن میں سیپریٹ ہو گئے۔ آپ نے دیکھا وہ تند و تیز تقاریر بلاول صاحب کی یاد کریں، اور وہ تند و تیز تقاریر مریم بی بی کی اور شہباز صاحب کی پیپل پارٹی زرداری صاحب کے خلاف، آج پھر سارے اکٹھے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو 20 سال پہلے عمران خان نے کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے ہمارے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے الیکشن اسمبلی بلانے کا خیبر پختونخوا، وہ اختیار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہے۔ جب وہ مناسب سمجھیں گے کابینہ کے مشورے سے وہ ریکویسٹ بھیجیں گے گورنر صاحب کو کہ ہم اجلاس ہم بلانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ممبر انڈیپینڈنٹلی ریکویزیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو ایک منیمم نمبر آف ممبرز چاہیے ہوتا ہے ریکویزیشن بلانے کے لیے، جو میرے خیال میں پشتونخوا اسمبلی میں 37 ہے شاید، تو 17 ممبر ہیں ان کے، 17 ممبروں پہ آپ کون سی ریکویزیشن بلا سکتے ہیں؟ اور گورنر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا خیبر پختونخوا کو کہ آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آپ نے ماشاءاللہ بڑے مزے کر لیے ہیں، لیکن آپ یہاں بیٹھ کے ریاست کے ایک نمائندے ہیں، وفاق کے نمائندے ہیں، کسی جماعت کے کارکن بننے کی کوشش نہ کریں۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ میں دو باتیں کر کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، افسوس کی بات ہے کہ سیاسی لیڈران، پولیٹیکل لوگ، پولیٹیکل لیڈرشپ
جن کو عوام منتخب کرتی ہے اپنی خدمت کے لیے، نظام ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کی بجائے ایک کوٹ سے دوسری کوٹ، دوسری کوٹ سے تیسری کوٹ، نرسہ بھی نہیں کرتے، وہ جائیں اور پیشیوں پہ پیشیاں بھگتائیں۔ کیوں؟ گناہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق اپوزیشن سے ہے، یا گناہ یہ ہے کہ آپ لائن کی غلط سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حق پہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لائن کی صحیح سائڈ پہ، ہسٹری کی صحیح سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ آج ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد دوبارہ کھڑے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہوا ہے، جہاں 25 مئی 2022، 9 مئی سے بھی سال پہلے کا ایک کیس مجھ پہ ابھی تک چل رہا ہے، شہریار خان افریدی پہ ابھی تک چل رہا ہے، شاہ فرمان صاحب پہ ابھی تک چل رہا ہے، عمران خان صاحب پہ ابھی تک چل رہا ہے، ہمارے سابقہ لیڈر جناب اسد عمر صاحب پہ ابھی تک چل رہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب پہ ابھی کیا چل رہا ہے کہ آپ نے لانگ مارچ میں ایک پولیٹیکل موومنٹ کیا کیا تھا؟ ہم نے کوئی اسٹیٹ کے خلاف بات کی، کیا ہم نے کوئی ملک کے خلاف بات کی تھی؟ میری تو کوئی اسپیچ بھی اس لانگ مارچ میں آن ریکارڈ نہیں ہے، آپ نے میرے پہ کیسے کیس کیے؟ لیکن ٹھیک ہے، ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہم نے آج درخواست دی ہے کہ 2 سال میں آپ کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوا تو مہربانی فرمائیے اور اس کیس کو داخل دفتر کر دیجیے۔ تو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کیس ہے؟ یہ ہمارے ساتھ عمیر وسیع چودھری صاحب ہیں، ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، PP 100 سے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتے۔ PP 100 جڑا والے سے 48,000 ووٹ لے کے جیتے۔ ان کے قریبی حریف مسلم لیگ نون کے خان بہادر صاحب محترم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن الیکشن ہار چکے ہیں۔ 9 مئی کے دن فارم 45 والا کھڑا ہے، نہ صرف جیتا بلکہ ان کی کنسولیڈیشن رزلٹ بھی آ گیا، ان کی نوٹیفیکیشن بھی آ گئی، ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹ بھی الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا، وزیر صاحب، اور پھر صوبائی اسمبلی میں اوتھ بھی لے لیا، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ووٹ بھی ڈال دیا، اسپیکر کے الیکشن میں ووٹ بھی ڈال دیا، اور صدر مملکت کے الیکشن میں بھی ووٹ ڈال دیا، اور پھر ریٹرن کینڈیڈیٹ ہونے کے تقریباً مہینے بعد ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی نوٹیفیکیشن آ جائے، آپ ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہو جائیں، آپ اوتھ لے لیں کسی بھی صوبائی قومی اسمبلی کا، الیکشن کمیشن کا پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر ٹرائیبیونل میں کیس چلتا ہے۔ لیکن یہاں ٹرائیبیونل میں جانے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی، الیکشن کمیشن نے بصد احترام یہ ذمہ داری، یہ مقدس فریضہ اپنے سر رکھا کہ ہم نے عمیر وسیع صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے۔ کس قانون کے تحت کیا گیا ہے؟ تو ہمارے وکلاء نے آج، حالانکہ وسیع صاحب خود بھی وکیل ہیں میری طرح چھوٹے موٹے، لیکن ہمارے وکلاء نے آج اچھا بڑا آرگیو کیا ہے۔ میں پر امید ہوں کہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا، کیونکہ اسی طرح کا ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ آلپور ڈویژن کا بھی ہے، جس میں ریٹرن کینڈیڈیٹ کو ریٹرن ہونے کے بعد دوبارہ ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ اس طرح کے ڈرامے ڈرامے چل رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ۔ 178 قومی اسمبلی کی سیٹ جیتنے والی جماعت کو باہر کر کے 17 سیٹوں والوں کو اوپر بٹھایا گیا، لیکن کوئی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، علامہ کا شعر ہے نا کہ پلٹنا چپٹنا، چپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اور ہندوؤں کی دنیا کے درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو ہم عمیر وسیع صاحب، میرے جیسے عمران خان کے سپاہی، اور وسیع صاحب جیسے عمران خان کے سپاہی جو ہیں، انشاءاللہ ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم پر امید ہیں کہ نہ صرف عمیر وسیع صاحب جو ہیں واپس اسمبلی میں آئیں گے، بلکہ ہمارے بہت سے کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں، جو احسن اقبال صاحب سے جیتے، جو شہباز شریف صاحب سے جیتے، ڈاکٹر صاحبہ جو میاں صاحب سے جیتی، میال شرافت جو مریم بی بی سے جیتی، خواجہ آصف صاحب سے ریحانہ ڈار بی بی جیتی، اور ہمارے بہت سے اور لوگ، پرویز الہی صاحب کی جو محترمہ ہیں اہلیہ، وہ اپنا الیکشن جیت چکی ہیں۔ تو ہم تو ان کو یاد دلاتے رہیں گے، 5 سال یاد دلاتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ چند دنوں کی، چند مہینوں کی بات ہے، انشاءاللہ ہمیں ہمارا حق واپس ملے گا۔ اور پارلیمنٹ ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں فارم 47 والا نہیں، فارم 45 والا وزیر اعظم بیٹھے گا۔ جی سر، 2 چیزیں بتا دیجیے گا۔ ایک